بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں کوئی سائل آتا، یعنی کوئی مانگنے والا، ضرورت طلب کرنے والا آتا، بڑی بشاشت سے اس کی خدمت کرتے اور اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے تھے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ ایک دفعہ حضرت کچھ تقریر فرما رہے تھے، شاید مثنوی کا سبق ہو رہا تھا، مجلس بہت گرم تھی۔ اتنے میں ایک سائل نے آ کر بیچ میں اپنی حاجت پیش کر دی اور حضرت فوراً تقریر ختم کر کے بڑی بشاشت سے اس کی کچھ خدمت کرنے میں مشغول ہو گئے۔ جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں بیچ میں آ کر خارج ہو گیا، کیسی اچھی تقریر ہو رہی تھی۔ فرمایا خبردار، سائل سے تنگ نہیں ہوا کرتے، یہ سائلین ہمارے محسن ہیں، ہمارا ذخیرہ آخرت بلا عبث پہنچا دیتے ہیں۔ اگر سفر میں کوئی کلی تمہارا اسباب اٹھا کر ریل میں رکھ آئے اور تم سے کچھ مزدوری بھی نہ مانگے تو اس سے خوش ہونا چاہیے اور اس کا ممنون ہونا چاہیے، نہ اور اس سے الٹے ناخوش ہوں، نہ کہ اس سے الٹے ناخوش ہوں۔ اگر سارے مساکین متفق ہو کر خیرات لینا چھوڑ دیں تو پھر کوئی اور سہل ذریعہ ہی نہیں جو آخرت میں آپ کے اموال پہنچ سکے۔ یہ سائل لوگ اٹھا اٹھا کر ہمارا مال وہاں پہنچا دیتے ہیں اور اس پہنچانے کا ہم سے کچھ نہیں لیتے۔ ان کا احسان ماننا چاہیے، تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سنا کر حضرت اقدس تھانوی نے فرمایا کہ ان حضرات کی آنکھوں کے سامنے ساری چیزیں کھلی ہوئی تھیں، یعنی کیسا یقین ان حضرات کا بنا ہوا ہے کہ جو ضرورت مند آ کر ہم سے کچھ مال لے لیتے ہیں، مال طلب کر لیتے ہیں، تو یہ یقین بنا ہوا ہے کہ یہ لوگ ہمارا مال اٹھا کے لے جا کے اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کر دیں گے، اور یہ مال لے جانے کا اور بینک میں جمع کرنے کا ہم سے کوئی پیسہ نہیں لے گے، مفت میں ہمارے پیسے بینک میں جمع کرنے، لے جاؤ بھائی بینک میں جمع کر دو، تو وہ لے جا کے جمع کر دے رہے ہیں اور ہم سے اس کا کوئی معاوضہ بھی نہیں لے رہے۔ تو یہ ہمارے محسن ہیں، ہم کو خود لے جا کے بینک میں جمع کر لینا چاہیے تھا، لیکن ہمارا وقت بچایا، ہمارا کام بچایا اور لے جا کے اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع کر دیا۔ تو سوچنے کا یہ ایک انداز ہے، اور کتنا پیارا انداز ہے یہ سوچنے کا۔ فرمایا کہ عاملین کے یہاں جو خاص ترکیبیں عملیات کرنے کی ہیں، ان کے جائز ہونے اور نہ ہونے کے سلسلے میں کسی نے سوال کیا حضرت سے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ سب الہامی نہیں ہیں، یہ جو ترکیبیں عملیات کرنے والے کرتے ہیں یہ سب الہامی نہیں ہے، یعنی من جانب اللہ نازل نہیں ہوئی ہے۔ زیادہ تر کچھ قیاسات ہیں اور کچھ مناسبات ہیں اور کچھ تجربے ہیں۔ قیاسات مطلب آدمی کا قیاس کرنا کہ بھئی یہ آیت، یہ دعا اس مرض کے لیے مناسب معلوم ہو رہی ہے، اگر ایسا کرنے سے اس میں کچھ مناسبت ہے، یہ مناسبات ہے۔ جیسے ایک عورت حضرت کے ہاں آئی اور اس کا اصرار تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مانگ سیدھی نکالنی چاہیے، سر میں مانگ سیدھی نکالنی چاہیے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں تو سیدھی نہیں نکلتی، ٹیڑھی ہی نکلتی، تو کوئی تعویذ دے دیجیے۔ تو اب اس کا کیا تعویذ دیا جائے؟
تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا بھی کوئی تعویذ ہوتا ہے بھائی؟ تو اس نے کہا نہیں، کچھ تو بتا دو حضرت۔ تو ذہن میں حضرت کے بات آئی کہ مانگ سیدھی کرنا ہے، وہ ایک سیدھے راستے کی طرح بن جاتی ہے، لہذا اس سے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے مانگ نکالا کرو، یہ کہا۔ تو کافی عرصے کے بعد وہ آئی تو اس نے کہا کہ بس وہ اسی دن سے ہماری مانگ سیدھی ہو گئی۔ ایک تو بتانے والے کے یقین کا تاثر ہوتا ہے، دوسرے تجویز میں کیا ہے، تجویز میں ایک ادنا مناسبت ہے، تو وہ ایک سیدھا راستہ اور آیت میں سیدھے راستے کا ذکر ہے، لہذا یہ مناسبت، اس مناسبت سے اور قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے، اور اچھی نیت سے پڑھنے میں کیا حرج ہے، اور اس سے دنیا کا کوئی کام بھی بھلا ہو جائے تو کیا ہے، وغیرہ۔ اس کو بہت سے لوگ جن کو غلو ہے عملیات کرنے میں، وہ لوگ تو احتیاط کی حدیں پار کر چکے، اور جن لوگوں کو مخالفت میں غلو ہے ان لوگوں کو خامخواہی یہ سب شرک نظر آتا ہے۔ ایسا ایک رسالہ حضرت کا ہے مستقل اسی سوال کے جواب، چند صفحوں کا رسالہ ہے، اس میں حضرت نے یہ اخیر میں یہ فرمایا، مختصر یہ کہ عملیات کرنے میں منافع مجتمع ہوں اور مزار مرتفع ہوں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، یہ فرماتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ جو بھی اہل حق بھی ہوتے ہیں، اور خود حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی، امام مولانا رشید احمد گنگوہی، اور اسی طریقے سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد وغیرہ، اور دیوبند میں حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے قریبی اکابر میں حضرت قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کسی کو بھی انکار نہیں کرتے تھے، کسی قیاس، کسی مناسبت، کسی تجربے کی بنیاد پہ کچھ بتا دیتے تھے، کوئی اللہ کا نام، کوئی آیت قرآن، کوئی مسنون دعا، اس طرح باتیں بتا دیتے ہیں۔ اب اس کے یہ تو عام چیز ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، بعض خاص طریقے ہیں جس کو بندش کے طور پر، اتارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں عملیات کرنے والے، اس بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی الہامی چیزیں تو ہیں ہی نہیں جو قرآن حدیث میں آئی ہوں، لیکن اس کا اثبات ہوتا ہے، جائز طریقوں کا اثبات ہوتا ہے۔ جیسے ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سانپ کا زہر اتار دیا تھا، ایک سردار قبیلہ کا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے بھی جن صحابی کو نظر لگ گئی تھی، نظر لگانے والے کا وہ صالح وضو اس پر ڈال کر اس کی نظر اتروا دی تھی حضور علیہ السلام۔ اس طرح کے واقعات احادیث میں بھی ملتے ہیں۔ تجربوں کے اعتبار سے مثلا بچہ صحیح سالم پیدا ہونے کے لیے ایک مشہور عمل سورہ والشمس کا ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے القول الجمیل میں نقل فرمایا ہے۔ یہ بہت مفید عمل ہے، جیسا کہ بارہا تجربہ کیا جا چکا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سورہ الشمس کو بچے کے صحیح سالم ہونے سے کیا مناسبت ہے۔ مدت کے بعد سمجھ میں آیا کہ اس صورت میں جو یہ آیت ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اس کو ٹھیک بنایا، بس اتنے جز سے مناسبت ہو گئی۔
ایسی ایسی مناسبتیں تو ہر آدمی بہت سی تجویز کر سکتا ہے، چنانچہ میں بھی خود بہت سی چیزیں اسی قسم کی مناسبتوں کی بنا پر تجویز کر لیتا ہوں، اب بہت دفعہ اثر بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک بیوی جن کا مجھ سے شرعاً پردہ نہیں، مانگ نکال رہی تھی اور باوجود کوشش کے سیدھے نہ نکلتی تھی، میں نے محض مناسبت سے انہیں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر نکالنے کو کہا، چنانچہ اول ہی بار میں سیدھی مانگ نکل آئی۔ میں نے اور عملیات میں بھی اپنی طرف سے ایسی ہی مناسبات کی بنا پر کچھ نہ کچھ تصرف کر رکھا ہے۔ مثلا سہولت ولادت کے لیے اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، یہ آیتوں کے بعد میں نے اس میں اتنا اور بڑھا دیا ہے، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، کیونکہ یہ آیت تو خاص اسی باب میں ہے اور وہ پہلی آیتیں اس باب میں نہیں، ان میں تو زمین آسمان کا ذکر ہے، صرف وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ کی مناسبت سے تعویذ لکھ دیا جاتا ہے، جو زمین کے متعلق ہے، جنین کے متعلق نہیں، اور جو میں نے ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَہ خاص کیا ہے وہ جنین ہی سے متعلق ہے۔ امت کی خدمت اور ان کے دین کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اپنی شہرت میں کیا رکھا ہے؟ شہرت کے متعلق تو بس یہ مذاق ہونا چاہیے، یعنی یہ مزاج ہونا چاہیے کہ نہ زندگی میں کسی کو خبر ہو کہ فلاں شخص بھی دنیا میں ہے یا فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے، نہیں مرنے کے بعد کسی کی زبان پر نام تک آئے کہ کون تھا اور کون مر گیا، کیا کام کر گیا۔ فرمایا مالیات میں تقوی بہت کم دیکھا جاتا ہے، یعنی لین دین میں، مال کے حساب کتاب میں مالیات میں تقوی بہت کم دیکھا جاتا ہے۔ افعال اور اعمال تو آج کل بہت ہیں، تہجد، چاش، اشراق، ورد، وظیفے، یہ تو بہت ہوتے ہیں، مگر یہ بات بہت نایاب ہے کہ مال سے انس و محبت نہ ہو، یا ہو مگر پھر بھی شرعی احتیاط کرے، تو یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ فرمایا حضرت مولانا شیخ محمد صاحب، شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ محمد صاحب رحمہ اللہ نے اپنے استاد کے نام کو بجائے مملوک علی کے مملوک العلی کر دیا، الف لام کے اضافے کے ساتھ لکھا ہے۔ نام تو ان کا مملوک علی تھا، حضرت نانوتوی کے بھی استاد ہیں، حضرت شیخ محمد صاحب کے بھی استاد ہیں، سر سید احمد خان کے بھی استاد ہیں، بڑی بڑی شخصیتوں کے استاد ہیں حضرت مولانا مملوک علی صاحب، لیکن حضرت مولانا شیخ محمد صاحب نے جب ان کا نام لکھا تو مملوک العلی لکھا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام پر الف لام نہیں داخل کیا جا سکتا، گو علی اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے، لیکن بلا الف لام داخل کیے اس کا وہم ہو سکتا تھا کہ لفظ علی اللہ کے بجائے حضرت علی کا نام سمجھ لیا جاتا، تو مملوک علی معنی کے اعتبار سے تو درست نہیں ہے کہ آدمی کسی غیر اللہ کا مملوک تو نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے مملوک العلی کر دیا کہ العلی اللہ کے نام پہ الف لام داخل ہوتا ہے، اس لیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اللہ کے مملوک ہیں، مخلوق کے مملوک نہیں۔ نام میں تک علماء نے احتیاط کی، کہیں بھی شرک کی بو نہ آئے، اسی وہم سے بچنے کے لیے الف لام داخل کر دیتے تھے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نام علی ہے وہ الف لام کے ساتھ بھی مستعمل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بلا الف بھی مستعمل ہے، جیسے اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، لیکن لفظ علی جو حضرت علی کا علم ہے وہ ہمیشہ بلا الف لام کے ہی ہوتا ہے، اس لیے الف لام داخل کرنے کے بعد اس کا اشتباہی ختم ہو گیا۔ دارالعلوم کراچی کے اندر شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا سبحان محمود، ان کا نام تھا۔ پڑھنے کے زمانے میں بھی اسی نام سے پڑھے، پڑھانے کے زمانے میں بھی اسی نام سے پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی جامعہ کے شیخ الحدیث ہو گئے تو بھی یہی نام تھا ان کا۔ پھر ان کو توجہ ہوئی یا دلائی گئی کسی کی طرف سے کہ سبحان تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور بندے کا نام کیسے؟ سبحان بے عیب کو کہتے ہیں۔ بے عیب کون ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ تو یہ نام بندوں کے لیے عبد السبحان ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن آپ کا نام سبحان ہے، تو بڑھاپے میں ان کو کہیں توجہ ہوئی تو حضرت نے باقاعدہ پاکستان کے اخباروں میں اپنی طرف سے اشتہار دلوایا کہ میرا نام میں نے بدل کر صحبان محمود رکھ دیا ہے، اس لیے جو لوگ بھی استعمال کریں سبحان محمود نہ کریں، صحبان محمود کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کا نامناسب استعمال نہ ہو۔ کبھی اب زندگی کیا باقی رہ گئی تھی ان کی، لیکن بہرحال اب بھی مرنے سے پہلے بھی کسی کو کسی غلطی کا تنبہ ہو جائے اور درست کر لے تو کر لینا چاہیے، اس میں کیا بات ہے۔ یہ ہمارے اکابر کی شان ہے اور ان کی خصوصیت یہی ہے کہ کبھی غلطی پر اصرار نہیں کی، یہ خصوصیت ہے۔ اس زمانے میں کوئی جنگ ہونے کا اندیشہ تھا تو حضرت کے سامنے جنگ کے خطرات پر اظہار تشویش کیا گیا، تو فرمایا کہ غیر اختیاری امور کے متعلق زیادہ تشویش نہ ہونا چاہیے، بس دعائے عافیت کرتا رہے اور بے فکر رہے، کیونکہ مرنا تو بہرحال ایک دن ضروری ہے اور موت قبل از وقت نہیں آ سکتی۔ پھر فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ اگر ایک ساتھ مثلاً 1000 آدمی بم کے گرنے سے مر جائیں تو اس سے بڑی وحشت ہوتی ہے، اور اگر وہی 1000 ایک ایک کر کے مختلف اوقات میں مریں جیسا کہ عموماً واقع ہوتا ہی رہتا ہے تو اس سے اتنی وحشت نہیں ہوتی۔ حالانکہ فرق کی کوئی وجہ نہیں، اگر ہر شخص یہ سمجھ لے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، چاہے اکیلا مروں چاہے بہت سے لوگوں کے ساتھ مروں، میرے لیے دونوں مرنا یکساں ہیں، تو ایسے خطروں سے زیادہ وحشت نہ ہوگی۔ ہر شخص صرف اپنے ہی مرنے کا خیال کرے، دوسروں کے مرنے کا خواہ کیوں تصور کرے؟ رہا اپنا مرنا سو وہ تو واقع ہونا ہی ہے، اور یہ بھی یقینی ہے کہ نہ وقت مقدر سے پہلے واقع ہوگا نہ بعد۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ فرمایا ہم نے تو بس ایک ہی بات سیکھی ہے، اور وہ یہ کہ اپنے کو مٹانا چاہیے۔ فرمایا آدمی خواہ کتنا ہی عابد، زاہد اور متقی و پرہیزگار ہو، لیکن اس کو یہ کیا خبر کہ میں خدا کے نزدیک کیسا ہوں؟ اس احتمال کے ہوتے ہوئے کوئی کیا دعویٰ کر سکتا ہے؟ سارا دار و مدار اسی پر ہے کہ خدا کے نزدیک اچھا ہو، اور اس کی یقیناً کسی کو بھی خبر نہیں۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا
کہ یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ یزید پر لعنت کرنا ایسے شخص کو جائز ہے جس کو یہ یقین ہو کہ میں یزید سے بدتر نہ ہوں گا قیامت کے دن۔ بس بھئی اللہ ہی کی پناہ ڈھونڈو اور اسی کی پناہ میں رہو، دعووں کو مٹاتے رہو۔ ایک بڑے فاضل یہاں آئے اور مجھ سے کہا کہ کچھ نصیحت کیجیے۔ میں نے کہا کہ آپ تو خود عالم ہیں، میں آپ کو کیا نصیحت کروں؟ انہوں نے پھر اصرار کیا۔ میں نے کہا مجھے تو بس ایک ہی سبق یاد ہے، اسی کو دہرائے دیتا ہوں، وہ یہ کہ اپنے کو مٹانا چاہیے۔ اس کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ رونے لگے۔ یہ بڑے فاضل جو ہیں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہی کی نصیحت کے اصرار پر رخصت کے وقت حضرت نے پہلے تو انکار کیا اور پھر ان کے اصرار پر اتنا کہا ہمیں تو بھائی ایک ہی سبق یاد ہے، وہ یہ کہ اپنے کو مٹانا چاہیے۔ اس پر حضرت بہت پھوٹ پھوٹ کے روئے، بلکہ دوران سفر لکھنؤ پہنچنے تک روتے ہی رہے۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت مولانا فخر الحسن گنگوہی کی روایت سے نقل فرمائی کہ جب بخاری کے درس میں یہ حدیث آئی تو شاگردوں نے یہ اشکال پیش کیا کہ آپ تو حضرت یونس علیہ السلام سے بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام سے یقیناً افضل تھے، پھر حضور علیہ السلام نے اس کی ممانعت کیوں فرمائی؟ یعنی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تفضلونی علی یونس بن متیٰ۔ یہ حضور نے جو فرمایا تھا تو اس حدیث کے موقع پر شاگردوں نے کہا کہ جب آپ کو حضرت یونس پر بھی فضیلت تھی، تمام انبیاء پہ تھی، تو پھر آپ نے ممانعت کیوں فرمائی؟ اس پر حضرت تھانوی نے فرمایا کہ یہی تو افضل ہونے کی دلیل ہے، جو افضل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھا کرتے، وہ یہی کہا کرتے ہیں کہ میں افضل نہیں۔ انہوں نے پھر اشکال کیا تو اس پر حضرت نے فرمایا، اس کے بعد پھر انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اب بھی سمجھ میں میرے نہیں آیا۔ فرمایا اچھا میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو، اپنے سے افضل یا کم تر؟ سب نے عرض کیا کہ حضرت چہ نسبت خاکرہ با عالم پاک، ہم کیا ہیں آپ کے سامنے؟ سب نے یہی بات، ہماری حقیقت ہی کیا ہے حضرت کے سامنے؟ فرمایا کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ عرض کیا بالکل سچا۔ پھر فرمایا کہ اگر میں کسی بات کو قسم کھا کر کہوں تو پھر تم مجھے سچا سمجھو گے یا جھوٹا؟ کہا تب تو اور بھی زیادہ آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ جب ان سب باتوں کا اقرار کرا چکے تو فرمایا کہ لو اب میں تم سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم میں سے ہر شخص کو اپنے سے 1000 درجہ افضل سمجھتا ہوں۔ بس یہ فرمانا تھا کہ ساری مجلس تڑپ گئی، بچھ گئی، اور مولانا سب کو ذبح کر کے چپکے سے اٹھ کر حجرے میں چلے گئے۔ درس وغیرہ سب ختم ہو گیا۔ اگلے دن جب پھر سبق شروع ہوا تو فرمایا کہ کہو بھائی اب بھی اس حدیث میں کچھ شبہ ہے؟ سب نے بالاتفاق عرض کیا کہ حضرت اب تو کوئی شبہ نہیں رہا۔ یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی درس میں اشکال اور اس کا جواب اس طرح۔ یہ قصہ سنا کر حضرت اقدس نے فرمایا کہ مولانا نے یہ تصرف کے قصد سے نہیں کیا، ہمارے حضرات اس کا قصد نہیں کیا کرتے، مگر ہر شے میں ایک خاصیت ہے، صدق میں خاصیت ہے کہ از دل خیزت بر دل ریزت،
سچی بات دل سے نکلتی ہے اور پھر دل کو متاثر کر دیتی ہے۔ قاضی اسماعیل صاحب منگلوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت کبھی کبھی طالبین کو توجہ بھی دے دیا کیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں جوگیوں کا سا عمل کیوں کروں؟ اس پر انہیں تعجب بھی ہوا کہ مشائخ کے معمول کو جوگیوں کا عمل فرما دیا۔ پھر دیوبند میں جب بڑا جلسہ ہوا اس میں مولانا کا وعظ ہوا، یعنی حضرت گنگوہی کا۔ اس میں قاضی صاحب بھی شریک تھے، میں بھی حاضر تھا۔ وہاں مولانا کے وعظ کے مضمون پر ایسا ہی اثر ہوا جیسا مولانا فخر الحسن صاحب نے ابھی اوپر والی حکایت میں نقل کیا ہے۔ میں نے خود دیکھا، وہ تو سنی ہوئی حکایت تھی اور یہ دیکھی ہوئی بات ہے، یعنی حضرت تھانوی کی دیکھی ہوئی بات تھی کہ حضرت مولانا گنگوہی کے بیان میں لوگ جو ہیں بے خود ہو گئے۔ جب لوگوں پر گریہ و بکا کی حالت طاری تھی اور بے اختیار تڑپ رہے تھے اور لوٹ رہے تھے، اس وقت بعض اہل باطن کو جو اس راز میں شریک تھے یہ محسوس ہوا کہ مولانا مجمع کی طرف اس غرض سے متوجہ ہیں کہ ان کو سکون ہو۔ جب وعظ ختم ہوا تو قاضی اسماعیل صاحب مولانا کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہاں مولوی صاحب، بس کبھی کبھی یوں کر دیا کرو۔ پہلے تو حضرت نے کہا تھا کہ میں جوگیوں والا عمل کیوں کروں؟ مولانا اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی، سبحان اللہ، کیسے سچے بزرگ تھے۔ ایک خادم کو تنبیہ فرمائی جنہوں نے ایک ہی ہاتھ میں ایک دینی کتاب اور جراب دونوں لے رکھے تھے، یعنی چھوٹا والا موزہ جو پہنا جاتا ہے موزے کے اوپر، وہ بھی اسی ہاتھ میں تھا اور کتاب بھی اسی ہاتھ میں تھی، دونوں ایک دوسرے سے مس ہو رہے تھے۔ فرمایا آج کل طبیعتوں میں ادب بالکل نہیں رہا۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ طلباء بائیں ہاتھ میں کتاب اور داہنے ہاتھ میں جوتا لے کر نکلتے ہیں، یہ بہت مذموم ہے، کیونکہ صورتاً جوتے کو کتاب پر فوقیت دینا ہے۔ ایسی حرکتیں خلاف ادب ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔